بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے نماز کا شغف اور شوق اور اس میں خشوع اور خضوع سے متعلق واقعات میں سے نمبر 6 کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا نماز میں خیال آ جانے سے باغ وقف کرنا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک پرندہ اڑا اور چونکہ باغ گنجان تھا اس لیے اس کو جلدی سے باہر جانے کا راستہ نہ ملا۔ کبھی اس طرف کبھی اس طرف اڑتا رہا اور نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا رہا۔ ان کی نگاہ اس پر پڑی اور اس منظر کی وجہ سے ادھر خیال لگ گیا اور نگاہ اس پرندے کے ساتھ پھرتی رہی۔ دفعتاً نماز کا خیال آیا تو سہو ہو گیا کہ کون سی رکعت ہے۔ نہایت قلق ہوا کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی کہ نماز میں بھول ہوئی۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا قصہ عرض کر کے درخواست کی کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، اس لیے میں اس کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دل چاہے اس کو صرف فرما دیجیے۔ اسی طرح ایک اور قصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں پیش آیا کہ ایک انصاری اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کھجوریں پکنے کا زمانہ شباب پر تھا اور خوشے کھجوروں کے بوجھ اور کثرت سے جھکے پڑے تھے۔ نگاہ خوشوں پر پڑی اور کھجوروں سے بھرے ہونے کی وجہ سے بہت ہی اچھے معلوم ہوئے۔ خیال ادھر لگ گیا جس کی وجہ سے یہ بھی یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں ہوئیں۔ اس کے رنج اور صدمہ کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کی وجہ سے یہ ٹھان لی کہ اس باغ ہی کو اب نہیں رکھنا جس کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس کو جو چاہے کیجیے۔ انہوں نے اس باغ کو 50,000 میں فروخت کر کے اس کی قیمت دینی کاموں میں خرچ فرما دی۔ فائدہ: یہ ایمان کی غیرت ہے کہ نماز جیسی اہم چیز میں خیال آ جانے سے 50,000 درہم کا باغ ایک دم صدقہ کر دیا۔ ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قول جمیل میں صوفیہ کی نسبت یہ قسم تحریر فرماتے ہوئے اس کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ یہ نسبت ہے اللہ کے اطاعت کو ما سوا پر مقدم رکھنا اور اس پر غیرت کرنا کہ ان حضرات کو اس پر غیرت آئی کہ اللہ کی اطاعت میں کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کیوں ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی خوب اچھی طرح نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں میں دل جمعی نصیب فرمائے، نمازوں میں جو تلاوت کی جاتی ہے صحیح ڈھنگ سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، ہر ناگواریوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مقروضوں کو قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں عطا فرمائے، اور جو ناحق مقدمات میں پھنسے ہیں ان کو چھٹکارا رہائی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔